السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے ارکان اسلام میں سے، بہت سے مسلمان کثیر تعداد میں اس ماہ مبارک کی برکت اور اس کے اجر کے اضافے کی وجہ سے زکوٰۃ اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی. تو بہت سے سوالات آتے ہیں بہت زیادہ اس مہینے میں زکوٰۃ کے حوالے سے، مختلف لوگوں کے اشکالات. تو آج بہت اہم چند ایک سوالات جو عموماً بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ان پہ ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ العزیز اور ان کے جوابات عرض کریں گے. سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں. زکوٰۃ کی 2 شرطیں ہیں. پہلا کہ وہ نصاب کو پہنچے. کیا؟ وہ مال. کون سا مال؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور اسی طرح معدنیات اور اجناس، یہ ساری چیزیں جو ہے زرعی پیداوار، یہ جب نصاب کو پہنچیں گی. ہر ایک چیز کا اپنا نصاب ہے، اس کی تفصیل ہے. دوسری چیز، ان نصاب کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، یعنی قمری مہینے کے حساب سے، چاند کے حساب سے، اسلامی مہینے کے حساب سے 1 سال مکمل ہوا ہو. اگر ہم انگریزی مہینے کے حساب سے حساب کریں گے تو علماء کہتے ہیں اس میں خطا ہے، غلطی ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے ایام تھوڑے ہیں. 10 سے 15 دن جو ہے وہ اس سال سے چھوٹا ہے، ہجری سال سے، اسلامی مہینوں کے حساب سے ایام کم ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ 10-15 دن کی زکوٰۃ ہم کھا جاتے ہیں. تو غلط ہے، ہجری حساب سے جو ہے نا زکوٰۃ نکالنی ہے. تو آئیے کہ زکوٰۃ جو ہے کن اموال پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ واجب ہے اور فرض ہے. جیسا میں نے بتایا کہ سونے کے اوپر، چاندی نصاب کو جب پہنچ جائے، مال تجارت، نقدی وغیرہ، زرعی پیداوار اور اسی طرح جو ہے جانور، مویشی، اسی طرح معدنیات، کان وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر. سونے کا جو نصاب ہے اور چاندی کا جو نصاب ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ اس کا نصاب ہے. اور اسی طرح مال تجارت میں جو زکوٰۃ ہے وہ ہے، یعنی کہ نقدی کے اندر جو نصاب ہے وہ ہے تقریباً 42,000 روپے، یعنی کہ 42,000 روپے کے جو ہے نا برابر اگر آپ کے پاس نقدی موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو آپ جو ہے نا اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو آئیے ذرا چند سوالات، اس کی بہت تفصیل ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے فضائل، شرائط، کن کو دی جائے، کیسے دی جائے، بہت سی، لیکن چند سوالات جو عام بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ان کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، کیا قرض دار پر زکوٰۃ یعنی کہ واجب ہے؟ یعنی کہ جو مقروض ہے جو آدمی، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی بالکل، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. جو مقروض ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا. ہاں، اگر اس کا قرض ادا ہونے والا ہے، بالکل قریب ہے میعاد، تو وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے اور باقی جو رقم بچ جائے وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یعنی کہ صرف یہ بہت سے لوگ اس لیے قرض ادا نہیں کرتے جی میرے اوپر اپنا زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اس لیے کہ میرے اوپر تو قرض ہے، میرے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں بنتی. ایسی چیز نہیں ہے. قرض ہونے کے باوجود، مثلا ایک آدمی کے اوپر 25 لاکھ قرض ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کے پاس تھوڑے سے پیسے موجود ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں اور سال ہو گیا اس کے پاس پڑے ہیں، ٹھیک ہے، 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ سونا ہے اس کے پاس پڑا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ تھوڑی سی بن رہی ہے، تو وہ یہ کہے جی میرے اوپر 25 لاکھ جو ہے نا قرض ہے اس لیے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ اپنی ادا کرے گا، ٹھیک ہے.
اور قرض جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا، بلکہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا اور اس کا قرض جو ہے نا وہ اتر جائے گا۔ دوسرا جو سوال آتا ہے، قرض پر دی ہوئی رقم پر کیا زکوٰۃ ہے؟ یعنی کہ قرض دیا ہوا ہے کسی کو 10 لاکھ، اب قرض پیسے تو میرے ہیں، میں نے دیے ہیں، تو کیا میں اس کی زکوٰۃ دوں گا یا وہ زکوٰۃ دے گا جس کو قرض دیا ہوا ہے؟ اس کے اندر 2 باتیں ہیں علماء نے جو ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز، اگر وہ قرض عنقریب آپ کو ملنے والا ہے، یعنی کہ میں نے 10 لاکھ قرض دیا ہوا ہے، وہ مجھے اگلے مہینے ملنے والا ہے، 15 دن کے بعد ملنے والا ہے، 1.5 مہینے کے بعد مجھے امید ہے، یقین ہے کہ وہ واپس ابھی مل جائے گا، تو اس کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا، چاہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی کیوں نہ میں کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہے زکوٰۃ، مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے ادا کر سکتے ہیں آپ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ قرض ملنے کے کوئی چانس نہیں ہے، میں نے قرض دیا ہوا ہے 10 لاکھ، اب کب واپس کرے گا، نہیں کرے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے اوپر، اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ 2 اقوال ہیں علماء کے، جب وہ قرض واپس ملے گا، مثلا 10 سال کے بعد ملے گا، تو پھر کیا 10 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا صرف 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 10 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن شیخ ابن باز اور فتاوی لجنہ جو ہے یہاں کمیٹی ہے علماء کی سعودی عرب کے اندر، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں، صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور یہی قول جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ 10 سال کی، کیونکہ وہ اس کے پاس گویا کہ پیسے تھے ہی نہیں، اس کی ملکیت میں نہیں تھے، وہ ملنے کا چانس ہی نہیں تھا، 10 سال کے بعد مل گئے، تو جس سال وہ ملے ہیں اس سال 1 سال کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، واللہ اعلم۔ تیسرا ایک سوال بہت زیادہ ہے کہ بہن بھائی اگر غریب ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل دی جا سکتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی وہ ذکر آخر میں آئے گا، لیکن بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا ڈبل اجر ہے، ثواب ہے، زیادہ ہے۔ ایک تو زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کا آپ کا، دوسرا صلہ رحمی، یعنی کہ آپ کے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کو ان کی پریشانی دور کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کافر کو، مشرک کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کافر اور مشرک کو بالکل زکوٰۃ نہیں دے سکتے، الا کہ اس کی چند صورتیں ہیں جس کو قرآن نے مؤلفۃ القلوب کہا ہے، یعنی کہ وہ کافر جو بالکل اسلام لانے کے قریب ہے، اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور امید ہے کہ آپ امید ہے کہ آپ کے اس تعاون سے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، یا وہ مؤلفۃ القلوب اس کو بھی کہا گیا ہے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو جو ہے نا دیے تھے مال غنیمت سے، تو اس وجہ سے کہ وہ نئے مسلمان تھے، بلکہ وہ مسلمان ہونے کے اس کے چانس تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیز دی تھی۔ تو یہ موجود ہے کہ لیکن ہر عام کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو زکوٰۃ دے دینا یہ ایسا جائز نہیں ہے۔ وہ مشرک یا وہ کافر جو اسلام کے قریب ہو، وہ مشرک جو اللہ کی توحید کی طرف آ رہا ہو اور سمجھنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ میرے اس تعاون سے، میری اس زکوٰۃ سے وہ میرے اوپر اور مزید بھروسہ کرے گا، یا میری بات کو سنے گا، یا میں جو اس کو دعوت دوں گا اس کو قبول کرے گا، تو اس نیت سے جو ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ فوت شدہ آدمی جو فوت ہو گیا، مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، اس کے پاس دولت موجود تھی، لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی 2 سال سے 3 سال سے، تو کیا اب اس کے مرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی ہے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا قرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے اوپر روزوں کی قضا تھی، تو کیا اس کے روزے رکھے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، کیا تو سمجھتا ہے کہ لوگوں کا اگر قرضہ ہوتا تیری ماں پر تو ادا کرتا؟ وہ کہتا ہیں جی اللہ کے رسول بالکل میں ادا کرتا۔
فرمایا پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ تو یہ اللہ کا قرض ہے زکوٰۃ۔ اگر اس نے 2 سال 3 سال 4 سال نہیں ادا کی اور وہ فوت ہو گیا، صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو اس کے وارث اگر اس نے وصیت کی ہے یا نہیں کی، اس کے مال سے جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سے سوال یہ آتے ہیں، جی پلاٹ خریدا ہوا ہے، کیا پلاٹ جو ہمارے پاس میرے نام پہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ 1 پلاٹ ہے، 2 پلاٹ ہیں، 3 پلاٹ ہیں، زمین ہے۔ بالکل، پلاٹ اگر اس کی نیت کے اوپر ہے، اگر نیت خرید جو ہے نا اس وقت اس کی تجارت کی تھی کہ یہ پلاٹ پڑا ہے، اس کو میں خریدوں گا، مہنگا ہو جائے گا، بیچ دوں گا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی، خریدا اس لیے کہ میں اس کے اوپر گھر بناؤں گا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ اس لیے خریدا ہے کہ میں اس کے اوپر دکانیں، مارکیٹ یا گھر بنا کے جو نا میں کرائے پہ لگاؤں گا، یعنی کہ اپنی تعمیر کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اگر اس کی نیت کیا ہے، نیت اس کی اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو تجارت کے لیے، جس طرح ایک آدمی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ہمیشہ پلاٹ خریدنا اور بیچنا، تو ان پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جس نے اپنے ذات کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو استعمال کروں گا، اس کے اوپر دکانیں بناؤں گا، کرایہ دوں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک سوال یہ ہے، کیا استعمال شدہ زیور، یعنی کہ استعمال جو کر رہے ہیں عورتیں، پہن رہی ہیں، رکھا ہوا ہے، کبھی پہن لیتی ہیں کبھی نہیں پہنتی، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جی بالکل ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، جبکہ اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء نے کہا نہیں ہے، جو عورت زیور پہن رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال کا ہے، بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ نہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء نے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ جتنے بھی دلائل عام ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، سونے کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی بچی نے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، فرمایا پھر تو آگ کی کنگن ہے۔ تو اس کا معنی ان دلائل سے جو ہے نا علماء نے یہ لیا ہے کہ پہنا ہوا جو زیور ہے، جو پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے اور استعمال کے لیے عورت استعمال کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، سال گزرا ہوا ہو اور نصاب کو پہنچتا ہو۔ ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہمیشہ آتا ہے کہ بیوی کے زیورات ہیں، نصاب کو پہنچ چکے ہیں اور 1 سال بھی گزر چکا ہے یا کئی سالوں سے ہمارے پاس موجود ہیں، تو اب اس کی زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی یا کوئی اور کر سکتا ہے، اس کا خاوند کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی، اس کا بھائی، یا جس کو اختیار دیتی ہے یا جس کو وہ کہہ دیتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیوی خود ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی، اس کا خاوند اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی اطلاع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا بھائی ادا کر دیتا ہے، اس کا والد ادا کر دیتا ہے، جو جتنا اس کا نصاب بنتا ہے اس حساب سے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی نیت کر کے وہ ادا کرتا ہے، تو وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ کیا باپ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا باپ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، لیکن جب بیٹی شادی شدہ ہو۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے جو آپ کی زیر کفالت ہیں، جن کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، ان کو پالنا، ان کو کھلانا، ان کے حقوق کی ذمہ داری ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو آپ اپنے ذاتی خرچ سے، ذاتی جیب سے، ذاتی پیسے سے ان کے اوپر آپ صدقہ کریں گے، ان کے اوپر جو ہے نا آپ خرچ کریں گے، وہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن کیونکہ بیٹی شادی شدہ ہو گئی، اسی طرح بیٹا شادی شدہ ہو گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، لیکن اب وہ فقیر ہیں، مساکین میں سے آتے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو آپ والد جو ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا دکان یا مکان جو کرائے پہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ یعنی کہ مکان کے اوپر ہے یا دکان کے اوپر ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہ مکان کے اوپر زکوٰۃ ہے نہ دکان کے اوپر زکوٰۃ ہے، بلکہ ان دونوں کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ کرائے کے اوپر لگے ہوئے ہیں دکان اور مکان، تو ان کا کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ بھی ایک شرط کے ساتھ، جب وہ کرایہ جمع ہوتا رہا ہو، سال پورا آپ کے پاس محفوظ ہو، جمع ہو جائے،
پھر اس کی کرائے کی پوری اماؤنٹ قیمت جو ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہو، پھر جو ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر کرایہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، جمع نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی بالکل، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیوی اس لیے زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ مسئولہ نہیں ہے اپنے خامند کے بارے میں، یعنی کہ خامند اس کے زیر کفالہ نہیں ہے۔ اگر بیوی امیر ہے، تاجر ہے، اس کے پاس سونا ہے، مال ہے، تو وہ اپنی اس زکوٰۃ اپنے خامند کو دے سکتی ہے جو مستحق ہے، مساکین فقراء میں آتا ہے، دے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی غریب ہے اور خامند امیر ہے تو خامند اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، بلکہ خامند کا فرض ہے اور اس کا حق ہے کہ بیوی کے اوپر اپنی جیب سے خرچ کرے، اس کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح آخری دو سوال ہیں کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے، کب ادا کی جائے، اس کا طریقہ، آسان طریقہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی کے پاس بینک میں 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، 9 مہینے اس کو ہو گئے، پھر 1 لاکھ اور آ گیا، 1 مہینے کے بعد 2 لاکھ اور آ گئے، اس طرح یعنی کہ آتے رہتے ہیں پیسے، کچھ وہ نکال لیتا ہے، کچھ آتے رہتے ہیں، تو کیسے حساب ہوگا؟ تو اس کا آسان حل علماء نے لکھا ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ آپ کسی بھی 1 مہینے کو مقرر کر لیں، جس طرح اکثر لوگ رمضان کو کر لیتے ہیں، کوئی حج کے موسم میں کر لیتے ہیں۔ کسی بھی 1 مہینے کو، سال جب گزرنے والا ہو، آپ ہمیشہ 1 مہینہ مقرر کر لیں سال کا کہ میں نے رمضان میں ہر سال ادا کرنی ہے زکوٰۃ، نقد ہیں، زیور ہے، زکوٰۃ، کوئی بھی چیز ہے، اس کی زکوٰۃ میں نے رمضان میں دینی ہے۔ تو ہر رمضان آپ نے حساب لگانا ہے کہ میرے پاس نقدی کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے کتنا ہے، ان کا حساب لگاؤ اور اس مہینے میں جو ہے نا آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو کسی 1 مہینے کا مقرر کر لینا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آخری سوال کیا ہے کہ دکاندار کس طرح زکوٰۃ ادا کرے؟ جو دکان کے اندر مال پڑا ہے وہ کیا کرے، کس طرح اس کا حساب لگائے؟ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو خرید کے حساب سے، کتنا آپ نے مال جو ہے نا خرید کیا ہے، کتنے لاکھ کا مال آپ کی دکان میں پڑا ہے ہول سیل ریٹ میں، اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ مثلا میرے پاس اس وقت جو ہے نا 10 لاکھ کا سامان ہے، تو 10 لاکھ کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ وہ ادا کریں گے۔ یا پھر یہ اندازہ لگائیں کہ میں اگر اس پوری دکان کو، یعنی کہ اس سامان کو پورے کو اگر میں جملہ پورا بیچ دوں، پوری دکان سامان، تو یہ کتنے کی بکے گی؟ یہ سامان پورا کتنے کا بکے گا؟ فروخت اس کی کتنے کی ہوگی؟ جتنی وہ قیمت آپ یعنی کہ دیکھیں مارکیٹ کا ریٹ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور آخری جو بات ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کن کو دی جائے اور کن کو نہ دی جائے، یہ بہت اہم ہے، کن کو زکوٰۃ دی جائے اور کن کو نہ دی جائے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مصارف بیان کر دیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ 8 مصارف ہیں۔ فقیر، اللہ تعالیٰ نے فقیر کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، غریب جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح مساکین ہیں، ٹھیک ہے، حاجت مند، ضرورت مند ہیں، اور عاملین جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب یعنی وہ نو مسلم، ٹھیک ہے، جن کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے، یا وہ کفار جو اسلام کی طرف بالکل مائل ہونے والے ہوں، آنا چاہتے ہوں، ان کو دی جائے۔ گردنیں آزاد کرنے والے، ٹھیک ہے، غلام آزاد کرانے والے اور قیدی، اور اسی طرح غارمین یعنی کہ جو مقروض ہیں، قرض کے اندر دبے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ، جن میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ مجاہدین ہیں، پھر اس کے بعد مدارس بھی ہیں دینیہ، اور اس طرح علماء نے اس کو ایک لمبا یعنی ایک جامع معنی ہے فی سبیل اللہ، ہر وہ کام جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے کیا جائے، وہ تقریباً فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جو نا ابن السبیل کہا گیا ہے، وہ ہے مسافر کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے، سفر میں ہے اور زادرہ ختم ہو گیا ہے اس کا، تو اس کو بھی زکوٰۃ جو ہے نا دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ جو ہے نا کس کو نہیں دی جا سکتی، نہیں دینی چاہیے، ان میں بھی 4 قسم